اذان فجر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر دو الفاظ کا مرکب، اللہ اکبر۔ اللہ پوری کائنات کا رب، پوری کائنات کا خالق و مالک، اکبر بہت بڑا، کتنا بڑا جو کسی عقل، سمجھ، فہم یا ادراک میں نہیں آ سکتا۔ یہ مرکب اذان کے شروع میں 4 بار ادا کیا جاتا ہے اور بعد میں 2 بار۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود برحق، نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، حیا کے معنی عربی زبان میں ہیں جلدی جلدی آنے کے، تیز تیز آنے کے۔ یہ کلمات بھی 2 بار اذان میں دہرائے جاتے ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف جلدی جلدی آؤ، نماز کی طرف جلدی جلدی آؤ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، بھلائی کی طرف جلدی جلدی آؤ، بھلائی کی طرف جلدی جلدی آؤ۔ اس کے بعد ایک جملہ جو صرف صبح کی اذان میں 2 بار اس کو دہرایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ کیونکہ اس وقت عام لوگ سوئے ہوتے ہیں، کچھ تو خوش قسمت ایسے ہیں کہ جلدی اٹھ جاتے ہیں، اذان سے بہت پہلے اٹھ جاتے ہیں، لیکن عام لوگ صلاۃ فجر اس وقت ادا کرتے ہیں یا وہ بیدار اس وقت ہوتے ہیں جب اذان ہوتی ہے، اور اس کے بعد جلدی جلدی وہ غسل یا وضو کر کے وہ مسجد میں جا کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جملہ 2 بار صبح کی اذان میں دہرایا جاتا ہے۔ نیک وقت لوگ تو جلدی اٹھتے ہیں، اس سے پہلے کچھ تو اسی وقت اٹھتے ہیں، اور کچھ جو بدبخت لوگ ہیں یا بدقسمت لوگ ہیں، بے نصیب بد نصیب لوگ ہیں، وہ صرف کروٹ بدل کر کے سو جاتے ہیں اور پھر دن چڑھے ہوئے اٹھتے ہیں۔ اس کے بعد وہی مرکب اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق مگر اللہ، نہیں کوئی معبود برحق مگر اللہ۔ نماز وقت مقررہ پر ادا کرنے کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ پاک پروردگار کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنین اور مومنات پہ وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ ٹال کر نماز پڑھی جانے والی یا دیر کر کے نماز پڑھی جانے والی نماز کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ جب نماز کو پڑھنا ہی ہے تو پھر اس کو ٹالنا کیوں ہے؟ اور یہ سب سے بڑی اوبلیگیشن ہے، اس کا حکم ہے کہ جس نے ہمیں جان دی ہے، دنیا کی ہر آسائش دی ہے، اور سب سے پہلے ہمیں غور کرنا ہے کہ ہمیں اگر جسم ٹھیک ٹھاک دیا ہے تو گویا کہ اس نے ہمیں تو سب کچھ دیا ہے، کیونکہ انسان کی ہر ایک انگ جو ہے یہ نادر ہے، بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، اس کی کوئی قیمت آدمی نہیں لگا سکتا ہے۔
تو گویا اس کے شکرانے کے لیے اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے نماز کو ادا کرنا ہے، اور وہ بھی وقت مقررہ پر اس کو ادا کرنا ہے۔ اذان کو سمجھنا ہے کہ یہ بلاوا کس کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے حکم کی تعمیل ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھ نہ پائے، اس کو اگنور کرتے رہے، اس کو نظر انداز کرتے رہے، تو ایک دن ہمیں بھی نظر انداز کیا جائے گا، اور پھر اس وقت کوئی چارہ نہیں ہوگا، اور اس وقت پھر سزا ہی سزا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی سزا سے ہمیں محفوظ رکھے، اور مجھے اور آپ سب کو اذان کے وقت جلدی جلدی وضو کر کے نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اصلی کامیابی تو دنیا کی نہیں، بلکہ اصلی کامیابی تو آخرت کی ہے، کیونکہ دنیا بہت ہی مختصر ہے، اور آخرت لازوال ہے، اس کو کبھی زوال نہیں، اس کو کبھی خاتمہ نہیں، وہ ایٹرنل ہے، وہ استمراری ہے، ازلی ابدی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو لہٰذا دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ اس زندگی کے لیے بھی توشہ آخرت جمع کرنا ہے، اور اللہ کے حکم کی تعمیل سب سے بڑی چیز ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ کچھ نہیں مانگتا، اللہ ہم سے کوئی مال و زر نہیں مانگتا، وہ تو صرف اپنے حکم کی تعمیل مانگتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اذان کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔